آپ کا اخلاق عظیم ہے، یعنی کہ آپ کا کردار، آپ کی گفتار عظیم ہے، اعلیٰ ترین ہے، حسین ترین ہے۔ اور یہ بات نوٹ کریں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو کہا ہے، زندگی کو کہا ہے قلیل ہے، لیکن جب محبوب کی بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، یہ بات نوٹ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو جڑ جاتا ہے، جو بات جڑ جاتی ہے وہ عظیم ہو جاتی ہے، اس کا اجر بھی عظیم ہو جاتا ہے، اور اس کو انجام پہ پھر دار النعیم جنتیں مل جاتی ہیں۔ یہ ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ گواہ ہے خود، اللہ گواہ ہے خود، اللہ خود اعلان فرما رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرے محبوب سے نسبت بنائے رکھنا، کہ میرے محبوب کی ہر چیز عظیم ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صراط المستقیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنچایا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بھی قرآن کریم ہی ہے، قرآن کی عملی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کی فکر تھی وہ دنیا نہیں تھی، وہ ہدی للمتقین تھی، کہ اللہ کے بندے متقی بن جائیں، ہدایت والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ اب آپ نسبتیں دیکھتے آئیں، خلق عظیم ہے، راستہ صراط المستقیم ہے، جو فکر ہے ہدی للمتقین ہے، جو ذات ہے رحمت للعالمین ہے، اور جو دل میں رکھتے تھے رؤوف الرحیم ہے، اللہ کے بندوں سے رؤوف الرحیم ہے، حریص علیکم بالمؤمنین ہے، یہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ہم پر سب سے زیادہ جن کا حق ہے وہ وہی ذات ہے جن کا خلق عظیم ہے، جنہوں نے ہمیں دکھایا صراط المستقیم ہے، جنہوں نے پہنچایا ہم تک قرآن کریم ہے، جن کو فکر ہمارے ہدی للمتقین ہے، جن کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے سب سے زیادہ حق اور سب سے زیادہ جو ہمارا نسبت ہے، تعلق ہے، وہ در مصطفیٰ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اپنائی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اپنائی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنائی، اسی نے اللہ کی رضا پائی۔ اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی کبھی بھی ہو سکتی نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہم پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کے بعد جس کا حق ہے وہ رسول اللہ ہے۔ سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے کرنی چاہیے؟ اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے مطابق اگر ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ذات مصطفیٰ ہے، اس کے بعد ہمارے پاس قرآن ہے۔ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ صراط المستقیم پر چلو، اور صراط المستقیم کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے وہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حیات مبارکہ سنت شریعت پر گزاری، طریقت پر گزاری، اطاعت محبت اور رضائے خدا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا راستہ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے زمین پر کئی لکیریں کھینچی دائیں بائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر سیدھی کھینچی۔ آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بہت سے راستے ہوں گے، خواہشات کے ہوں گے، زینتوں کے ہوں گے، راحتوں کے ہوں گے، آسائشوں کے ہوں گے، محبتوں کے ہوں گے،
لیکن ایک راستہ جو سیدھا ہے وہ صراط المستقیم ہے۔ آپ نے فرمایا اس راستے پر چلنا، اور یہ راستہ کیا ہے؟ پہچان بھی بتا دی، سنت ہوگی۔ دوسرے قدم پر شریعت مصطفیٰ، کہ ہم لباس پہنے، ہم زندگی گزاریں شریعت کی حدود میں گزاریں، اور جو شریعت کی حدود سے باہر نکلتا ہے اس کے پیچھے ہم باہر نہ جائیں، شریعت کی حدود کے اندر اندر زندگی گزاریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے جو اصل رشتے ہیں، یہاں سے یہ بھی دیکھیں کہ اصل رشتے کون سے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، اصل رشتے یہ خاندانی، یہ خونی نہیں ہوتے۔ قرآن کی نظر میں اصل رشتے وہ ہوتے ہیں جو ایمانی ہوتے ہیں، جو نورانی ہوتے ہیں، جو روحانی ہوتے ہیں، جو صراط المستقیم کی روانی والے ہوتے ہیں۔ وہی دائمی اور ابدی رشتے ہوتے ہیں جو قرآنی ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم اپنی اپنی فیملی کی فکر کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ ایک خاندان ہے، ایک دیوار کی طرح ہے۔ ایک دیوار کی طرح آپ کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کا ہمت اور حوصلہ بڑھانا چاہیے، لیکن کہاں؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے کام۔ کہاں ایک دوسرے کا ساتھ دو؟ ہر جگہ نہیں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، حدود میں، شریعت کی حدود کے اندر اندر ایک دوسرے کا ساتھ دو، ساتھ بیٹھو، ساتھ چلو، ساتھ رہو۔ لیکن یہ میک شور کرو کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک تو وہ سنت میں ہو، دوسرا وہ شریعت میں ہو، اور تیسرا وہ طریقت مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ میں ہو، طریقت مصطفیٰ میں ہو، اور پھر وہ اطاعت مصطفیٰ میں ہو، اور پھر وہ محبت مصطفیٰ میں ہو، کسی اور کی محبت میں نہ ہو۔ رسول کی محبت میں اپنی اولاد سے محبت کروں، کیونکہ بچوں سے محبت کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول کی محبت میں ماں باپ کا ادب کروں، کیونکہ یہ حکم مصطفیٰ ہے، یہ حکم رب مصطفیٰ ہے کہ والدین کا ادب کرو، چاہے وہ کیسے ہی ہوں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کس طرح کے بھی تمہیں بات کہیں، لیکن کیا ہم بے ادبی کبھی بھی اپنے والدین کی کر نہیں سکتے۔ عاجزی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پورا اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ والدین سے کس طرح کا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر والدین نیک ہوں، اگر والدین اچھی بات کہیں، نہیں، والدین سے اللہ تعالیٰ نے ریگارڈ لیس فرمایا ہے، والدین کے سامنے عاجزی سے رہو، والدین کے سامنے نیچی آواز سے بات کرو، والدین کے سامنے ہمیشہ با ادب رہو، اور والدین کے سامنے ہمیشہ ان کی خدمت اور ان کی اطاعت میں موجود رہو۔ جو تم ان کے لیے کر سکتے ہو ان سے محبت کرو، ان کا ادب کرو، ان کی خدمت کرو، اور ان کے ساتھ محبت اور چاہت کا سلوک کرو۔ اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو سب سے حسین بات مجھے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے سامنے عاجزی میں رہو۔ بھلے تم کچھ بھی بن جاؤ، کتنے ہی بڑے عالم، فاضل، قاضی، جج، کچھ بھی بن جاؤ، لیکن جب والدین کے سامنے آؤ تو عاجزی والے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں، پر بچھا دو، جیسے پر نہیں بچھاتا زمین پر، ایسے ان کے سامنے ہیوملیٹ ہو جاؤ، اتنے عاجز ہو جاؤ، اتنے ان کے آگے بچھ جاؤ، ان کے سامنے با ادب بن جاؤ، ان کے سامنے اپنی کوئی اکڑ، علم، اپنے مرتبے، کسی چیز کا اظہار نہ کرو، کیونکہ تم اپنے والدین کے آگے کچھ بھی نہیں ہو۔ جو بھی ہے وہ تم سے آگے ہیں، مرتبے میں اوپر ہیں، درجے میں بلند ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا حق تیسرا قرآن میں ہے تو وہ والدین کا۔ آپ سمجھتے ہیں؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں فرمان ہے، جنت نہیں کہا قرآن کے نیچے ہے۔ یہ باتیں نوٹ کیا کریں، یہ بہت گہری باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں کہا جنت ملے گی، نماز پڑھو گے جنت سیدھی ملے گی، نہیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کہیں رکھی ہے تو سوچیں وہ مرتبہ، وہ شان ماں کو ملی ہوئی ہے۔ اور ماں باپ کے آگے میں نے پھر کہا، ادب، عاجزی اور ان کی خدمت گزاری یہ ہمیشہ فرض ہوتی ہے، چاہے کیسے ہی والدین ہوں۔ نہ ہم ان کے آگے نظر اٹھا سکتے ہیں، نہ ان کے آگے آواز اونچی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان سے بے ادبی اور بدتمیزی کر سکتے ہیں۔
کہ کسی بھی طرح یہ جائز ہے ہی نہیں، یہ ہو سکتی ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جس کا قرآن اللہ پر ہے، رسول سے محبت ہے، جسے قرآن پر ایمان ہے، وہ کیا کرے گا؟ اللہ اور رسول کے بعد والدین کا فرما بردار ہوگا، با ادب ہوگا، خدمت گزار ہوگا، تابع دار ہوگا. اور میں کہتی ہوں جن کے پاس یہ نعمت ہے وہ بہت ہی خوش نصیب ہے. یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ جنت کا وسیلہ ہے، یہ جنت میں جانے کا ہیلہ ہے آپ کا، اگر آپ کے والدین حیات ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. دیکھیں میں آپ کو حضرت با یزید بستامی کا واقعہ بتاؤں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. آپ فرماتے ہیں میں 30 سال جنگلوں میں پھرتا رہا، اللہ کو ڈھونڈتا رہا، مجاہدے کرتا رہا، میں رب کو تلاش ذکر فکر کرتا رہا کہ کسی طرح مجھے پتا چلے میں اللہ کی نظر میں میں کوئی مقام کوئی مرتبہ پا گیا ہوں یا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے. 30 سال فرماتے ہیں میں جنگلوں میں پھرتا رہا، نفس کشی کرتا رہا، چلا کشی کرتا رہا، رب کو ڈھونڈتا رہا. ایک دن مجھے خیال آیا گھر جاؤ اپنی ماں کو دیکھو وہ کس حال میں ہے. کہاں فرماتے ہیں جب میں گھر آیا تو کتنا عرصہ گزر چکا تھا، 20-30 سال گزر چکے تھے. ماں نبینا ہو چکی تھی، بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی. تو آپ نے دروازہ رات کو نوک کیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے ابھی دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو میری ماں کہتی با یزید آ گئے ہو. سبحان اللہ. یہ مائیں ہوتی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، جو راہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. جیسے رب اللہ نے ماں کو اپنی صفات دی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ماں کی ممتا اور اللہ کی ربوبیت میں بڑی مماثلت ہے. جیسے اللہ راہ دیکھتا ہے میرا بندہ توبہ کرے تو میں اس کو معاف کروں، اسی طرح ماں کی ممتا، ماں کی تڑپ راہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ لوٹے تو میں اس کو معاف کروں، سینے سے لگاؤں، اس کے لیے دعا کروں، اس کے لیے جنت کا وسیلہ اور راستہ بن جاؤں. تو آپ فرماتے ہیں میں نے ہلکی سی دستک دی تو ماں نے میرا نام لیا تو فوراً پہچان گئی. فرمایا با یزید آ گئے ہو، میں ابھی دروازہ کھولتی ہوں، میں وضو کر رہی ہوں. دروازہ کھولا تو ماں کے سینے سے لاگے دیکھا ماں بینائی کھو چکی ہے. تو ایک رات جب اس رات ماں سوئی تو ماں نے آپ سے پانی مانگا اور آپ پانی لے کر جب واپس آئے تو ماں سو چکی تھی. ماں نے رات کو پانی مانگا تو جب آپ نے پانی دیا تب تک ماں سو چکی تھی. لے کر آئے تو کہتے ہیں جب ماں کی آنکھ کھلی تو ماں نے دیکھا کہ یہ پانی لیے کھڑا ہے تو اس سے پوچھا کہ تم سوئے نہیں پوری رات؟ تو آپ نے عرض کیا آپ نے پانی مانگا تھا اس لیے میں لے کے کھڑا ہوں کہ کب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کو پانی دوں. تو ماں نے جب یہ دیکھا کہ میرا بیٹا میری فرما برداری، میری تابع داری میں، میری اطاعت گزاری میں کھڑا ہے تو ماں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو اپنا ولی بنا لے. آپ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے دیکھا ایک نور آسمان سے آیا ہے اور میرے دل میں اتر گیا. وہ جو میں جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے اپنی ماں کی ایک لمحے کی دعا سے مل گیا. یہ سوچیں آپ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درجات اور راستوں پر، مجاہدوں پر چلتے ہیں. وہ اپنی مرضی کے راستے نہیں بناتے، اسی طرح چلیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ، قرآن اور رسول کے بعد کوئی ہے تو وہ والدین ہیں. اور ہمیں ہر حال میں کہتی ہوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے سامنے عاجزی، ادب، خدمت گزاری، فرما برداری اور تابع داری سے رہنا چاہیے. یہ خلق عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا نور عطا فرمائے، ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رنگ چڑھا دے اور ہم بھی اسی طریقے سے سنت، شریعت، طریقت پر عمل کرنے والے بن جائیں جس ترتیب سے قرآن نے سمجھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے سمجھایا، بتایا. وما علینا الا البلاغ المبین.